السلام علیکم ناظرین، پاکستان اس وقت شدید ترین سیلابی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ دریائے چناب اور ستلج میں آنے والے ریلے نے ملک کے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ لاکھوں افراد متاثر ہیں، ہزاروں گھر تباہ ہو چکے ہیں اور زرعی زمینیں زیر آب آ چکی ہیں۔ یہ سب سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کون کون سے علاقے متاثر ہوئے اور حکومت و ادارے کس حد تک متحرک ہیں، آئیے اس تمام صورتحال کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے اخنور سے دریائے چناب میں آنے والے دوسرا ریلا پاکستان میں داخل ہو چکا ہے۔ ہیڈ مرالہ پر انتہائی بلند سطح کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ اس دوران بھارت نے باضابطہ طور پر پاکستان کو آگاہ بھی کیا کہ دریائے ستلج کے مختلف حصوں میں بھی شدید ریلا متوقع ہے۔ بھارت نے یہ بھی بتایا کہ جموں کی توی ندی میں بھی پانی کی سطح بلند ہے۔ اس اطلاعات کے بعد پاکستان کی وزارت آبی وسائل نے بھی ملک بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر شدید دباؤ کے باعث چناب پل ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ انتظامیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر پانی کا اخراج 6 لاکھ کیوسک سے بڑھ گیا تو ہیڈ کھنکی پل کے قریب پہلا کٹ لگانا پڑ سکتا ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر تقریباً 450 دیہات خالی کروا لیے گئے ہیں۔ مساجد سے اعلانات کر کے لوگوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سیلابی ریلوں نے نہ صرف گاؤں اجاڑے بلکہ کھیت بھی برباد کر دیے۔ سیالکوٹ کے علاقے بھلوال کے قریب طالب والا پتن میں شدید کٹاؤ کے نتیجے میں کئی ایکڑ زمین تباہ ہو گئی ہے۔ دریائے راوی کے پانی نے بھی عبدالحکیم کے قریب ریلوے ٹریک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انتظامیہ نے ہیڈ محمد والا پر کٹ لگانے پر غور شروع کیا تاکہ اکبر فلڈ ڈیم پر دباؤ کم ہو سکے۔ فلڈ وارننگ سینٹر قصور کے مطابق گنڈا سنگھ پر ستلج کی سطح 23.70 ریکارڈ کی گئی ہے۔ پانی کا بہاؤ 3,19,673 کیوسک تھا۔ تلوار پوسٹ پر یہ سطح 12.60 فٹ رہی، جبکہ فتح محمد پوسٹ پر 14.60 فٹ تک جا پہنچی۔ گزشتہ چند دنوں میں صرف گنڈا سنگھ والے علاقے میں درجنوں دیہات متاثر ہوئے، سینکڑوں ایکڑ فصلیں اور گھروں کو نقصان پہنچا۔ سیلابی پانی نے ضلع وہاڑی کے علاقے بوری والا میں 83 دیہات کو متاثر کیا۔ تقریباً 65,000 افراد براہ راست متاثر ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر عمران تقیر کے مطابق 95% افراد اور 40,000 سے زائد مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے۔ 17 فلڈ ریلیف کیمپ، 11 میڈیکل کیمپ اور 11 لائف سٹاک کیمپ قائم کر دی گئے ہیں۔ 1344 مریضوں کا علاج، 495 کو موبائل کلینکس میں سہولت دی گئی، جبکہ 4,372 جانوروں کو ویکسین دی گئی۔ صرف وہی نہیں، روزانہ 6,500 متاثر افراد کو راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ سیلابی ریلے نے ریلوے نظام کو بھی مفلوج کر دیا۔ کراچی سے فیصل آباد جانے والی اور دیگر ٹرینوں کو عبدالحکیم ریلوے پل کے ڈوب جانے کے بعد روک دیا گیا۔ انتظامیہ نے رات گئے پیر محل تحصیل میں جب پانی کا اخراج 1,72,000 کیوسک سے بڑھا تو میاں سفران اسپور کو کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد درجنوں دیہات ڈوب گئے۔ ہیڈ مرالہ پر چناب کا بہاؤ 5,49,000 کیوسک رہا، بعد میں کم ہو کر 4,93,000 کیوسک تک آ گیا، لیکن اب بھی بلند ترین سطح پر ہے۔ جموں توی میں درمیانہ جبکہ منور توی میں بلند سیلابی کیفیت ریکارڈ کی گئی۔ بوری والا کے 42,000 ایکڑ زرعی رقبے کو نقصان پہنچا۔ ہیڈ اسلام پر پانی کا بہاؤ 95,727 کیوسک رہا۔ ملتان میں دریائے چناب اور راوی دونوں نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 4 لاکھ افراد کو اب تک محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ ہیڈ محمد والا کے قریب پانی کے بہاؤ انتہائی زیادہ ہے اور خدشہ ہے کہ 8 لاکھ کیوسک پانی گزر سکتا ہے۔ وزیر پنجاب مریم نواز شریف خود متاثرہ علاقوں میں پہنچی، متاثرین سے ملی، بچوں کو تحائف دیے اور ریلیف کیمپوں میں کھانا تقسیم کیا۔ ادھر سندھ میں بھی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ صوبائی وزیر آبشائی جام خان شورو نے واضح کر دیا ہے کہ ہم سپر فلڈ کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موریہ لوپ بند سمیت کئی پوائنٹس حساس ہیں جہاں ہنگامی بنیادوں پر حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بھی متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، کہا کہ یہ سیاست کا وقت نہیں بلکہ سب کو مل کر ریلیف پر کام کرنا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ یہ مشکل وقت ہے، ہمیں تنقید نہیں بلکہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 1,000 اضافی ریلیف کیمپ قائم کر دی گئے ہیں۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر خطرناک علاقوں سے نکل جائیں اور ریسکیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ دریائے چناب، ستلج اور راوی میں اب بھی پانی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، پاکستان اس وقت بڑے امتحان سے گزر رہا ہے۔ لاکھوں افراد بے گھر، ہزاروں ایکڑ زمین تباہ اور انفراسٹرکچر شدید متاثر۔ ایسے حالات میں سب سے بڑی ضرورت صبر، تعاون اور اجتماعی کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ریاستی ادارے، حکومتیں اور عوام مل کر اس آفت کا مقابلہ کریں گے۔